لیکن تم کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ کہ اپنے آپ کو فریب دے کر صرف سننے والے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمارے سامنے مقدس یعقوب رسول اپنے خط میں لکھتا ہے، بہت ساری نصیحتیں اور بہت سارے احکام ہمیں دیتا ہے۔ وہ صبر کے بارے میں، آزمائش کے بارے میں، حکمت کے بارے میں، دولت کے بارے میں، بھائی چارے کے بارے میں، محبت کے بارے میں بہت ساری تلقینیں اور بہت ساری نصیحتیں اور بہت سارے احکام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور وہ ایک طرف خدا کے ساتھ تعلق، خدا کے ساتھ رشتہ، خدا کے ساتھ ناطہ ہم کس طرح گہرا کر سکتے ہیں، اس کے متعلق بتاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ ہمیں انسانوں کے ساتھ ہمیں کس طرح سلوک کرنا ہے، کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، کس طرح کا برتاؤ رکھنا ہے، اس کے بارے میں بڑی کھل کر باتیں اپنے خط میں ہم سب سے کرتا ہے۔ اور ان تمام باتوں میں سے ایک بڑی بات جس پر آج ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے وہ ہے ایمان اور ایمال۔ ایمان اور ایمال۔ وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہم صرف ایمان رکھنے والے ہی نہ بنے، بلکہ ایمان کے ساتھ ایمان کو عملی جامہ پہنانے والے بھی بنے۔ جس چیز کا ہم ایمان رکھتے ہیں اس کو اپنے ایمال سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے کس طرح واضح کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ آج اپنے پہلے یعقوب کے پہلے باب میں وہ ہم سے فرماتا ہے، تم کلام پر عمل کرنے والے بنو۔ بڑی نصیحت ہے کہ تم کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ کہ اپنے آپ کو فریب دے کر صرف سننے والے۔ صرف سننے والے۔ سننا بہت آسان، کلام بھرا پڑا ہے، سنانے والے بہت، اور ہم کلام کو بہت دفعہ سنتے ہیں۔ چرچوں میں ہم سنتے ہیں، پاسٹر جب ہاؤس وزٹنگ پر آتے ہیں تو وہ بھی کلام آپ کو سناتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد پڑھی لکھی ہے تو وہ آپ کو کلام سناتی ہے اور آپ سنتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سے مواقع ہوتے ہیں جب آپ کلام کو سنتے رہتے ہیں۔ آپ بہت زیادہ کلام کو سنتے ہیں، لیکن آج ہمارے سامنے مقدس یعقوب یہ بات رکھتا ہے کہ تم کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ کہ صرف اپنے آپ کو فریب دے کر صرف سننے والے۔ وہ ہماری زندگی کو واضح کرنا چاہتا ہے، ہماری ایمانی زندگی کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے ایمان کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ کلام کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں، جو اس بات کو بیان کرتی ہیں، جو اس بات کی ترجمانی کرتی ہیں
کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو کیسے ظاہر کرتے ہیں. اور یعقوب رسول ہمارے سامنے ایک بڑی مثال یہ رکھتا ہے کہ اگر صرف سننے والا ایمان ہو، صرف سن کر رکھنا ہو، صرف سننا ہو، تو اس کے لیے فرماتا ہے کیونکہ جو شخص صرف کلام کا سننے والا ہو، کیا کرنے والا؟ صرف سننے والا ہو اور عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس آدمی کی مانند ہے جو اپنا اصلی چہرہ آئینے میں دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا ہوں. یہ بڑی اچھی مثال اس نے دی ہے. مرد کیا، عورتیں کیا، سبھی ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنا بناؤ سنگار کرتے ہیں. عورتیں اپنے چہرے کا میک اپ کرتی ہیں، مرد اپنے بال سنوارتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے کوئی کام پڑ جائے، ادھر ادھر ہونا ہو تو پھر واپس جاتے ہیں، پھر شیشے کے سامنے جاتے ہیں. میری مانگ تو خراب نہیں ہو گئی، میری مانگ تو خراب نہیں ہو گئی. پھر کنگا لیتے ہیں، اس کے ساتھ پھر بناتے ہیں. عورتیں بھی ایسے کرتی ہیں، مرد بھی ایسے کرتے ہیں. بار بار شیشے کے سامنے جاتے ہیں اور بار بار بھول جاتے ہیں، بار بار بھول جاتے ہیں کہ میری یہ کمی رہ گئی ہے، میری یہ کمی رہ گئی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سچ بولیں. ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک پلک پہ میں نے مسکارا لگایا، تھوڑی دیر ادھر جاتی ہے، حالا لگایا دونوں پہ ہوتا ہے، تو پھر سوچتی ہے شاید ایک پہ رہ گیا، شاید ایک پہ رہ، اور پھر وہ شیشے کے سامنے چلی جاتی. ایسا ہی. اور خدا کا بندہ مقدس یعقوب رسول ہمیں کہتا ہے کہ سننے والا صرف اس کی مانند ہے، وہ سنتا رہتا ہے اور بار بار بھولتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے اور بار بار بھولتا رہتا ہے. لیکن جو شخص پریکٹیکل کر لیتا ہے، عمل کر لیتا ہے، وہ شخص بھولتا نہیں ہے، وہ شخص نہیں بھولتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس چیز کی تھیوری کی ہے اور اس کے بعد اس کا میں نے پریکٹیکل کیا، اور وہ پریکٹیکل کی بنیاد پر چیز کو بھولتا نہیں ہے. ایسے ہی ہے اسٹوڈنٹس، جب آپ پریکٹیکل کر لیتے ہیں تو آپ بھولتے نہیں ہیں. بھول اس وقت جاتے ہیں جب آپ صرف سنتے رہتے ہیں. لیکن خدا کا کلام آج کیا کہہ رہا ہے؟ پریکٹیکل بھی کرنا ہے. اور یعقوب رسول ہم سے بڑا سخت کہتا ہے، ایمان بغیر ایمال کے، سن لو، رکھو اتنا بڑا ایمان، اتنا بڑا ایمان رکھو، عمل آپ کا زیرو ہے تو آپ کا ایمان بھی زیرو ہے. ایمان جتنا مرضی رکھ لو، لیکن عمل نہیں کرو گے تو آپ کا ایمان بھی زیرو ہوگا. بہت سارے مفکر یعقوب رسول کی اس بات سے متفق نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ایمان کافی ہے، ایمان کافی ہے، ایمان کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے. نہیں، لیکن یعقوب رسول کیا کہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ایمال کا ہونا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ اولاد، دوست یہ لفظ کہتے ہیں، آئی لو یو پاپا، آئی لو یو ماما، یا کئی دوست آپس میں کہتے ہیں آئی لو یو. بہت خوبصورت لفظ ہے، لیکن
اگر اس محبت کا اظہار اپنی پریکٹیکل زندگی میں نہیں کرتے، ایمان سے ظاہر نہیں کرتے، تو اس آئی لو یو کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ اس لو یو؟ ایک طرف آپ مدرز ڈے پہ ماں کو آئی لو یو اور خوبصورت سے پھول دیتے ہیں، ہار پہناتے ہیں، کئی کپڑے لے کر دیتے ہیں، بڑا پیار جتاتے ہیں، وہ ایک دن کے لیے۔ لیکن وہی بچے کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کی کئی دفعہ بے عزتی کر دیتے ہیں۔ تو آپ کا آئی لو یو کدھر گیا؟ کدھر گیا آپ کا آئی لو؟ آپ صرف دکھاوے کے لیے کرتے، صرف دکھاوے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بچوں سے پیار کرتا یا کرتی ہوں۔ یا کئی دوست ایسے ہیں، وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، آئی لو یو، لیکن جب دکھانے کا موقع آتا ہے آئی لو یو، اس وقت بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ آئی لو یو نیڈ سیکریفائس، قربانی چاہتا ہے۔ لو یو قربانی چاہتا ہے، اور بہت لوگ آئی لو یو کہنا چاہتے ہیں، قربانی دینا نہیں چاہتے، قربانی دینا نہیں چاہتے۔ اور خداوند یسوع مسیح ہم سے مخاطب ہوتا ہے کہ ہم کس طرح یعقوب کی اس بات کو پانی دے سکتے ہیں، ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے۔ بڑی مثالیں ہیں مسیح یسوع کی۔ ایک شخص یسوع کے پاس آیا، وہ عالم تھا، کلام کو اچھی طرح سمجھتا تھا اور سمجھانا بھی جانتا تھا، قائل کرنا بھی جانتا تھا، اور فقیہ آ کر کیا کہتا، لیکن وہ آزمانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ کیا کرنے کے لیے؟ آزمانے کے لیے۔ آئے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ بڑا خوبصورت آئیڈیا اور خواہش ہے جس کی وہ توقع کر رہا ہے کہ میں استاد سے آج پوچھوں کہ کوئی کلیہ بتا، کوئی راز بتا، کوئی حکم بتا، کوئی تاکید اور کوئی نصیحت بتا جس پر میں چلوں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں۔ اور ہم میں سے سارے لوگ یہی چاہتے ہیں۔ کیا ہم قبر تک رہنا چاہتے ہیں یا قبر سے آگے بھی جانا چاہتے ہیں؟ بتاؤ۔ صرف قبر تک رہنا چاہتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں؟ خدا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ دائمی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ اور اسی طرح یہ بندہ بھی خواہش ظاہر کر رہا ہے اور یسوع مسیح سے سوال کر رہا ہے، اے استاد بتا میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کیسے حاصل کروں، کیسے پاؤں، کوئی طریقہ بتا۔ تو یسوع مسیح اس کی طرف نگاہ کر کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، تو شریعت میں کیا پڑھتا ہے اور شریعت کو کیسے پڑھتا ہے، اور شریعت میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا شریعت میں تو یہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری جان سے پیار کر۔ یہ شریعت میں لکھا۔ اور اس کے بعد تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔
اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ جواب کیا ملا؟ کیا جواب ملا تھا؟ بتاؤ۔ جواب یہ ملا، یہ تو میں بچپن سے کرتا آیا ہوں، خدا سے بھی پیار کرتا آیا ہوں، دل سے پیار کرتا آیا ہوں، اسی طرح ہمسائے سے بھی پیار کرتا آیا ہوں۔ یہ کوئی نئی بات تو خدا استاد تو مجھے نہیں بتا رہا، یہ تو میں بچپن سے کرتا آ رہا ہوں۔ تو یسوع نے کہا بہت خوب، اچھا کرتا آ رہا ہے، لیکن ابدی زندگی پانے کے لیے تجھ میں ایک بات کی کمی ہے۔ جس چابی سے تو نے ابدی زندگی کا دروازہ کھولنا ہے، وہ چابی تیرے پاس نہیں ہے۔ تو دروازے پر کھڑا ہے لیکن تو اندر داخل نہیں ہو سکتا، تجھ میں کمی ہے۔ تو اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں میں بانٹ دے۔ یہ ہے چابی ابدی زندگی کی، جس کے بارے میں آج مسیح خداوند بھی فرما رہا ہے، اور خط میں یعقوب رسول بھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایمان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کر کے دکھا۔ اور اسے ایک مثال یسوع مسیح ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ مثال کس کی رکھتا ہے؟ نیک سامری کی۔ وہ فرما رہا ہے ایک کاہن آ رہا ہے، اور راستے میں اس نے ایک شخص کو ادھموا دیکھا، مارا پیٹا ہوا دیکھا، بے ہوش دیکھا، لیکن چلا گیا، اگنور کر دیا، اس کے زخموں کو اگنور کر دیا، اس کی بے ہوشی کو اگنور کر دیا، اس کے زخموں کو اگنور کر دیا، اور جا کر قربانی ہیکل کی طرف بھاگتا جا رہا ہے، قربانی دینے کے لیے، شریعت سنانے کے لیے، شریعت کی باتیں پوری کرنے کے لیے وہ بھاگتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے۔ اسی طرح لاوی بھی کر رہا ہے، لاوی بھی گزرا، اس نے بھی ایسا ہی کیا، ایسا ہی کیا، لیکن لکھا ہے ایک سامری مسافر وہاں سے گزرا، ایک سامری مسافر وہاں سے گزرا اور اس نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، کاہن نے بھی دیکھا، لاوی نے بھی دیکھا۔ یہ مذہبی لیڈرشپ ہے۔ کاہن نے بھی دیکھا، لاوی نے بھی دیکھا، اور کترا کر چلے گئے، لیکن ایک سامری اس راستے سے گزرا، اس نے دیکھا، اپنے گدھے سے اترا، اپنے گدھے سے اترا، اس بندے کو دیکھا، اس کی حالت کو دیکھا، وہ کس حالت میں پڑا ہوا ہے، مر رہا ہے یا ایسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، بڑے غور سے دیکھا۔ اس نے کہا یہ اگر میں اسے اٹھاؤں گا نہیں، اگر میں اسے اٹھاؤں گا نہیں تو یہ مر جائے گا، یہ مر جائے گا۔ اور اس نے فوراً کیا کیا، اس کو اٹھایا، اپنے گدھے پہ رکھا اور لے کر ایک حکیم کے پاس چلا گیا، اور حکیم سے کیا کہا، وہ کسی کام پر جا رہا تھا، جس طرح یہ لاوی جا رہے تھے اور کاہن ہیکل میں اپنا نظام ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے جا رہے تھے، یہ بھی کسی ذمہ داری پہ جا رہا تھا، لیکن اس نے اپنی ذمہ داری سے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ یہ بھی میرا ایک فرض ہے، انسانیت کی فرض ہے، انسانیت کی خدمت کرنا، دکھی کو دیکھنا، بے بس پر رحم کرنا، یہ بھی میں نے سیکھا ہے، یہ بھی میں نے
سیکھا، اس لیے اس نے کیا۔ اور اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ اس نے حکیم سے کہا، بٹھیارے سے کہا کہ جب میں واپس آؤں گا تو تجھے تیرے پیسے ادا کر دوں گا، لیکن تو اس کی خبر گیری کر۔ تو یہ سبق ایمان اور ایمال کا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ، ہمارے بہت سارے مذہبی رہنما، چاہے وہ کسی بھی رینک پر ہوں، ہم اپنی ذمہ داریاں مذہبی تو پوری کرتے ہیں، جو انسان کے متعلق ذمہ داریاں ہیں ان کو بھول جاتے، نظر انداز کر دیتے۔ لیکن مسیح خداوند ہمارا دھیان یہ مثال دے کر بیان کرنا چاہتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم وہ قربانیاں گزران رہے ہیں، وہ قربانیاں گزران رہے ہیں، لیکن اس سامری نے کون سی قربانی گزرانی ہے؟ اس نے اپنے وقت کی قربانی دی ہے، اس نے اپنے پیسے کی قربانی دی ہے، اور خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ اور مسیح یسوع نے اس کو کیا لقب دیا ہے، اور آج کل چرچ اسے کس انداز سے دیکھ رہا ہے؟ حالانکہ سامری ہے، لیکن ہم سب اس کو کس طرح انداز سے دیکھ رہے ہیں؟ نیک سامری۔ کسی نے کسی کو، کسی کہن کو یہ لفظ نہیں دیا نیک سامری، نیک کاہن، یا یہ نہیں کہا نیک لاوی، ایک سامری کو کہا ہے نیک۔ ہم لوگ اس نام سے، نیک سامری کے نام سے، نیک سامری کے نام سے اس جہان کے اندر، اس دنیا کے اندر بہت سارے ادارے ہیں جو چیریٹی کے نام پہ کام کر رہے ہیں۔ سمیرٹن پرس، سمیرٹن جس طرح بی بی آپ کا پرس ہے، اسی طرح اس پرس کا نام ہے سمیرٹن پرس، یعنی اس کے پرس کے اندر جو پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے وہ یتیموں کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے، وہ غریبوں کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے، وہ بیواؤں کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے، وہ گرے ہوئوں کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے، وہ مسافروں کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے، اور لوگ اس پرس میں ڈالتے جا رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں، اور وہ تقسیم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح بہت سارے شہروں میں گڈ سمیرٹن ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، جسے ہم چیریٹی ہاسپٹل کہتے ہیں، ہسپتال جہاں مفت علاج ہوتا ہے، جتنا مرضی ادھر خرچہ آ جائے، وہ سارے کا سارا کون دے رہا ہے؟ وہ تنظیمیں دے رہی ہیں جو گڈ سمیرٹن کے نام سے چل رہی ہیں، اور آج تک بڑھتی جا رہی ہیں، کمی نہیں ہو رہی، لوگ دیتے جا رہے ہیں، اس میں اپنی جیبوں سے نکالتے اور دیتے جاتے ہیں، کیونکہ ایمان دیکھا نہیں جاتا، اعمال دیکھا جاتا۔ ایمان نہیں دیکھا جاتا، ایمان دیکھا جاتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ایمان آپ کے اندر ہے، ایمان آپ کے باہر ہوتا ہے جب آپ اس کو کرتے ہیں، کسی کام کو کرتے ہیں، لوگ وہ دیکھتے ہیں، وہ لوگ وہ چیز دیکھتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، جو دنیا کو نظر آتا ہے۔ آپ کہیں میں بہت اچھا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر کہ میں نیکی بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایمان اسی حد تک ہے جب تک آپ ادھر تک رکھتے ہیں یا بولتے رہتے ہیں بس۔ جب اس کو کر کے دکھاتے ہیں، آپ کے پرس میں لاکھوں روپیہ ہوں، آپ کی جیب میں ہزاروں روپیہ ہوں، آپ کے بینک میں کروڑوں روپیہ ہوں، اگر آپ کہتے جائیں میں بہت ایماندار ہوں، بہت ایماندار ہوں، خوف خدا مجھ میں ہے، ترس کرنے کی روح میرے اندر ہے، اور بازار میں سے گزریں، کسی غریب پر آپ کی نگاہ پڑے جو لاگر ہے، بے بس ہے، روٹی کے لیے بھی ترس رہا ہے، کوئی لنگڑا ہو چلنے کے لیے بےتاب ہے لیکن نہیں چل سکتا، اندھا ہے کوئی، آپ اپنی طرف دیکھیں، آپ کی دو آنکھیں، آپ جہان کو دیکھ سکتے ہیں،
آپ جہان کو دیکھ سکتے ہیں، جہان کی رنگینیوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جس کے پاس یہ آنکھیں نہیں ہیں وہ مانگ رہا ہے، تو آپ اس کو آنکھیں تو نہیں دے سکتے۔ وہ آپ کی طرح مزدوری نہیں کر سکتا، وہ بھاگ بھاگ کر سیڑھیوں پر نہیں چڑھ سکتا اور ایک مزدور کا کام نہیں کر سکتا۔ وہ سڑکوں پر جھاڑو نہیں دے سکتا، وہ اچھی سے اچھی لیبر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی آنکھیں اسے اجازت نہیں دیتی، یا اگر کوئی لنگڑا ہے اس کی معذوری اسے اجازت نہیں دیتی۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ٹھیک، خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے۔ یعقوب رسول نے بڑی خوبصورت سی باتیں کہی ہیں۔ اور وہ بھی اسی طرح کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ایمان ہے اور آپ کے گھر میں کوئی آ جائے بھوکا، تو آپ اسے صرف دعا دے دیں، اچھا خدا تجھے برکت دے، خدا تجھے دے، یہ کافی نہیں۔ یعقوب رسول کہتا ہے یہ کافی نہیں ہے، آپ دعا ضرور دیں لیکن یہ دعا کافی نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس ہے تو اپنی روٹی میں سے اسے دے، اپنی روٹی میں سے اسے دے، اپنے پانی میں سے اسے پانی دے، اپنے لباس میں سے اسے لباس دے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آ جائے جو بے بس ہے، جس کے پاس بالکل سچ مچ، کئی دھوکے باز بھی فقیر ہوتے ہیں، دھوکے باز بھی مانگنے والے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی حقیقت میں مانگنے والا آ جائے، مجبور اور بے کس آ جائے، تو کیا آپ اس کے لیے کیا کریں؟ آج میرے لیے اور آپ کے لیے ایک امتحان ہے کہ میری روح اور آپ کی روح اس کے لیے تڑپے گی کہ نہیں تڑپے گی۔ اگر نہیں تڑپے گی تو خداوند یسوع مسیح کا یہ کلام سن لو، رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے، رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ تو اگر میں ہی رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ مجھ پر رحم کیا جائے گا، مجھ پر رحم کیا جائے؟ توقع میں کرتا ہوں کہ میرے ساتھ رحم ہو، میرا بھلا کیا جائے، میری بات سنی جائے، میرے الفاظ کو معنی دیے جائیں، توجہ دی جائے، لیکن تم کسی کی بات سننا نہیں چاہتے تو تمہاری کون سنے؟ کلام میں لکھا ہے جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو، ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اگر تم چاہتے ہو خدا کہ میرے ساتھ لوگ محبت کریں تو آپ کو پہلے لوگوں سے محبت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں مجھ پر رحم کیا جائے تو آپ کو بھی اپنے اندر سے رحم کی روح جو ہے وہ اجاگر کرنی پڑے گی، آپ کے اندر جو ہے وہ آگ جو ہے اس کو اجاگر کرنا پڑے گا، شفقت کرنے کی روح آپ کو اجاگر کرنی پڑے گی، ہمدردی کی روح آپ کو اجاگر کرنی پڑے گی۔ اگر چاہتے ہیں آپ کہ لوگ ہم پر بھی رحم کریں، لوگ ہم پر بھی ترس کھائیں، جب آپ نہیں کھائیں گے تو دوسرا کون آپ کی طرف دیکھے گا؟ آپ کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا، چاہے جتنے مرضی آپ بڑے ہوں، آپ کی طرف نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھے گا۔ اسی لیے خداوند ہمیں نصیحت، چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ نصیحت کرتا ہے ہمارے آگے کے لیے۔ آگے سے کیا مراد ہے؟ جو آج اس فقی نے کہا، اے استاد بتا میں ہمیشہ کی زندگی کس طرح حاصل کروں؟ ہم بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہی یسوع مسیح نے ایک کلیہ دیا ہوا ہے، جیسا تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو، ویسا ہی کرو۔ اگر تم سارا ایمان رکھتے ہو، بہت بڑا ایمان رکھتے ہو، تو اپنے ایمان کو بھی ظاہر کرو۔ ایمان بڑا، ایمان چھوٹا، ایمان یہ نہیں بات چلے۔ اور ہمارے سامنے یعقوب رسول یہ فرماتا ہے کہ جب
باپ ابراہیم کا بہت بڑا ایمان تھا، بہت بڑا ایمان تھا۔ خدا نے جب اسے چنا تو اسے کہا کہ یہ اس گھر کو چھوڑ دے۔ کیا کہا؟ اس گھر کو، اس شہر کو چھوڑ دے، اس سرزمین کو چھوڑ دے، ان رشتہ داروں کو چھوڑ دے، ان دوستوں کو چھوڑ دے۔ آسان کام ہے؟ اپنے گھر کو چھوڑنا آسان کام ہے؟ آپ نے جہاں پہ مٹی لگائی ہو، لیپ دیے ہوں، جس کی آپ نے خوبصورتی سے سارا گھر بنایا ہو، اور میں کہہ دوں یا کوئی کہہ دے کہ اس کو چھوڑ دو، آپ 1000 بار سوچیں گے، اور کئی دفعہ جواب میں لگے جاؤ یار اپنا کام کر، اپنا کام کر۔ یہ کیا بات ہمیں سکھا رہا ہے؟ لیکن خدا نے اسے کیا کہا؟ اپنا گھر چھوڑ دے اور اپنا شہر چھوڑ دے۔ اور اس نے اور کو چھوڑ دیا، اور خدا نے کہا کہ میں تجھے کیا کروں گا؟ بہت بڑا نبی بناؤں گا، میں تیری اولاد ریت کے ذروں اور آسمان کے ستاروں کی طرح بنا دوں گا۔ اتنے لوگ ہوں گے، اتنے تیرے بچے ہوں گے، اتنے تیرے اولاد تیری اتنی زیادہ ہوگی کہ تو گن بھی نہیں سکے گا، اتنے زیادہ ہوں۔ تو وہ کیا رہا ہے؟ بیوی بانجھ، سارا بانجھ تھی نا، بیوی بانجھ، بابا بڑھاپے میں، اور خدا اس سے کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، سوچ تو رہا ہے کہ یہ خدا مجھے کیا کہہ رہا ہے، لیکن صرف وہ کیا کر رہا ہے؟ ایمان اس کا اتنا زیادہ کہ خدا کی بات کو مانتا جا رہا ہے، اس کے اب جو اس کا ایمان ہے اس کو پریکٹیکل دیتا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑا آزمائش کی گھڑی اس وقت اس کے سامنے آ گئی جب اس کے ایمان کی بڑی پرکھ ہو رہی ہے۔ ایک بیٹا دیا ہاجرہ میں، اس میں سے سارا میں سے بیٹا دیا، وعدے کا فرزند دیا، اور خدا اس سے کہتا ہے اس کو قربان کر۔ وہ سوچ رہا ہے ایمان کا اتنا بڑا امتحان، ایک ہی بیٹا دیا اور وہ بھی واپس مانگ رہا ہے، واپس مانگ رہا ہے خدا۔ اور ایمانداروں کا باپ ابراہیم کیا کر رہا ہے؟ گدھا لیا، سامان باندھا، لکڑیاں باندھی، رسے باندھا، چھری لی، جا رہا ہے پہاڑ کی طرف۔ اور جب قربان کرنے لگتا، خدا بھی دیکھ رہا ہے، یہ مت سمجھو کہ آپ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں تو خدا نہیں دیکھتا۔ خدا آپ کی نیت سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، خدا آپ کی نیت سے دیکھ لیتا ہے۔ اور اس نے اپنی ایمان کے ساتھ چلا تو خدا نے دیکھا کہ یہ بندہ، جب اس نے پہلی دفعہ رسہ کھولا ہوگا اپنے گدھے کا، خدا نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس بندے کے اندر میل نہیں ہے، اس کا ایمان صاف ہے۔ اور اس نے گدھے کو بھی دیکھا کہ اس نے کھولا، اس کے اوپر لکڑیاں رکھی، اس کے اوپر سارا سامان رکھا، اور بچے کو ساتھ چل کر ایک ایک قدم جو پہاڑ کی طرف جا رہا ہے نا، وہ اس کے ایمان کی بلندی کو ظاہر کر رہا ہے، اس کے ایمان کی بلندی کو ظاہر کر رہا ہے کہ باپ ابراہیم کا ایمان کتنا زیادہ تھا۔ اور اس کے ایمان کی بدولت، ایمان تو اس میں تھا، اور چھری پھیرنے لگا۔ اس نے نہیں کہا کہ میں نہیں چھری پھیروں گا، اس نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اور پھیرنے لگا، تو ساتھ ہی برا وہاں سے جھاڑیوں میں سے نکلا اور آواز آئی، نہ کر۔ بس یہاں آ کر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اس کی قربانی کو قبول کیا، اور اس نے اپنے ایمان کا اظہار اپنے ایمان سے کیا۔ یہ نہیں کہ صرف ایمان رکھا، اس نے عمل بھی کیا، ایمان پر عمل بھی کیا۔ آج خداوند ہم سے بھی یہی توقع کرتا ہے کہ تم ایمان رکھتے ہو تو اس کا عمل بھی کرو۔ اسی لیے اگر نہیں کرتے تو ہمارے لیے آج یہ یعقوب رسول کا خط میرے لیے ہے
یہ آپ کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ کیا؟ ایمان بغیر ایمال کے مردہ ہے۔ اگر تم ابدی زندگی گزارنا چاہتے ہو، خوشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، خدا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، اس کی راہ پر چلو، اس کی راہ پر چلو۔ اور اس کی راہ کیا ہے؟ ایمان کی راہ اور ایمال کی راہ۔ یہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک کے لیے، یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہی نہیں، یہ کہنوں کے لیے بھی ہے، یہ خادموں کے لیے بھی ہے، پاسمانوں کے لیے بھی یہی سبق ہے۔ خداوند یسوع مسیح کبھی کبھی سخت الفاظ بولتے ہیں ان عالموں کے لیے، ان مذہبی رہنماؤں کے لیے، جب وہ کہتے ہیں کہ تم خود تو انگلی لگانا نہیں چاہتے، لیکن ان دوسروں پر تم بوجھ ڈال دیتے ہو، تو خود تم انہیں سرکانا بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ ہے بات کہ ایمان رکھتے ہو، عمل بھی کرو، عمل بھی کرو، تمہارے ایمان بولیں۔ تو آج خداوند سے دعا کریں، خدا سے دعا کریں کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں سے اپنے ایمان کو زہر کریں، چھوٹے چھوٹے کاموں سے، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں سے اپنے ایمان کا اظہار کیا کریں۔ آپ پر فرض ہے، آپ پر یہ چیز فرض ہے کہ آپ خدا کی حمد و تعریف کریں، اس کے گھر میں آئیں، اجتماع میں بیٹھیں، یہ آپ پر فرض ہے یہ ساری چیزیں کہ آپ یہ کریں۔ تو لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو ہم ان کہنوں کی طرح اور اس لاوی کی طرح ہی ہیں۔ علم ہمارے پاس سارا ہے، لیکن اعمال ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ہم اس سامری کی طرح بنیں، اس سامری کی طرح جس کے اندر ایمان بھی ہے اور اعمال بھی ہے، اعمال بھی ہے۔ اور لوگ اگرچہ اسے اچھا نہیں سمجھتے اس وقت کے مذہبی رہنما، لیکن جو اس نے عمل کیا وہ اپنے عمل کی وجہ سے بہت اونچا چلا گیا، بہت اونچا چلا گیا۔ اور آج مجھے بھی خداوند اور آپ کو بھی خداوند اس لیے ابھار رہا ہے کہ سننے والے نہ بنو، صرف سننے والے نہ۔ اگر سننے والے بنتے ہو تو ہمارا ایمان آدھا بنتا ہے، ہمارا ایمان آدھا بنتا ہے۔ اور جب تک ہم سالم نہیں ہوں گے، سالم ہوں گے تو آگے جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے۔ سالم ہوں گے تو کامل بنیں گے، ورنہ نہیں ہم کامل بن سکتے، ہم نامکمل ہوں گے۔ اور خداوند ہمیں ایک صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ صورت ہے کامل کی۔ ایسے کامل بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ یسوع مسیح کا ٹارگٹ دیکھو آپ کے بارے میں کیا ہے، یسوع مسیح کیا چاہتا ہے آپ سے، اس کی توقع کیا ہے۔ ایسے کامل بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، سنو خدا کے کلام سے کہ خدا کا کلام آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ کس انداز سے آپ بڑے بن سکتے ہیں، کس انداز سے آپ خدا کی بادشاہی حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے صرف سننے والے ہی نہیں بلکہ اس بات پر ہمیشہ دھیان رکھو جو یعقوب رسول ہم سے اپنے خط میں فرما رہا ہے، تم کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ کہ اپنے آپ کو فریب دے کر صرف سننے والے، کیونکہ جو شخص صرف کلام کا سننے والا ہو اور عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس آدمی کی مانند ہے جو اپنا اصلی چہرہ آئینہ میں دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ آئیں عمل کرنے والے بنے، نہ کہ صرف سننے والے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے کہ ہم خدا کے اس کلام پر جو آج ہم سب کو سنایا گیا، جس کے بارے میں آج بتایا گیا، جو نصیحت خدا کے کلام نے دی، ہم سننے والے ہی نہ بنے بلکہ عمل کرنے والے بنے۔